آگے فرمایا کہ ہم نے حضور کو کیوں بھیجا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ حضور کے ذریعے سے، حضور علیہ السلام کے وسیلے سے تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اللہ پاک کے پیارے رسول پر ایمان لے آؤ۔ حضور کے آنے کا مقصد ہمیں ایمان سے روشناس کرنا ہے۔ آقا پاک کی تشریف آوری کا مقصد بے ایمان دلوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ اعلان کر دیا کہ لوگوں، دنیا میں جو گمراہی ہے، دنیا میں جو لادینیت ہے، دنیا میں جو کفر ہے، دنیا میں جو شرک ہے، مصطفیٰ پاک علیہ السلام کو بھیجا تاکہ گمراہی ختم ہو جائے، شرک ختم ہو جائے، لادینیت ختم ہو جائے، کفر ختم ہو جائے، شرک ختم ہو جائے، اللہ کی توحید کا بول بالا ہو جائے، ہدایت عام ہو جائے، اندھیرے چلے جائیں، نور اور روشنیاں پھیل جائیں اور زمانے کے اندر گمراہی کی جگہ ہدایت کے چراغ چلنے لگے۔ اس آیت میں رب ذوالجلال یہ بتلا رہا ہے کہ حضور تمہیں ایمان دینے آئے ہیں۔ حضور کے آنے سے پہلے لوگ بے ایمان تھے، آقا پاک کے آنے سے پہلے زمانہ تھا لیکن زمانہ جاہلیت تھا۔ آقا پاک کی جلوہ گری سے پہلے پتھروں کے پجاری تھے، لکڑوں کے پجاری تھے، چاند کے پجاری تھے، سورج کے پجاری تھے، کائنات میں پتھر اور لکڑ اور آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ ساری کائنات کے خالق اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے نہ ہونے کے برابر تھے، سب کو خدا مانتے تھے۔ جو اصل خدا ہے اس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ اللہ نے مخلوق کی ہدایت واسطے آقا پاک کو ارسال فرمایا۔ حضور تشریف لائے، ایمان بھی لے آئے، آقا پاک تشریف لے آئے، قرآن بھی لے آئے، آقا پاک علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، دین بھی لے آئے، آقا پاک علیہ السلام تشریف لائے، اسلام بھی لے آئے، آقا پاک علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، ہدایت بھی لے آئے۔ آقا پاک سے پہلے دوستو ہدایت نہیں ہے، توحید کا عقیدہ نہیں ہے، اللہ پاک کی بندگی نہیں ہے، ہدایت کے چراغ نہیں ہے۔ آقا پاک آئے، ایمان بھی ملا، قرآن بھی ملا، اسلام بھی ملا، ساری کائنات کے رب العالمین کا پہچان بھی رب نے عطا فرما دیا۔ پتہ چلا جو کچھ ہمیں نصیب ہوا ہے یہ حضور کا صدقہ ملا ہے۔ وہ نہ آتے آج تک کائنات در بدر ہوتی۔ آپ کا میلاد پاک، آپ کا دنیا میں جلوہ گر ہونا اگر نہ ہوتا، آج بھی لوگ پتھروں کے پجاری ہوتے، لکڑوں کو سجدہ کرتے۔ لوگوں ذرا تصور کرنا، اب بات سمجھنے کی کوشش کرنا، مہمان وہاں سے چلتے ہیں، یہاں تک آتے ہیں، آپ کی نظریں ان پہ لگی رہتی ہیں تو میرے بھائیوں مجھے ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ مہمان ادھر سے بھی آئیں گے، ادھر سے بھی آئیں گے، آپ مہربانی کر کے توجہ میری طرف رکھیے۔ او اگلے پچھلے سارے ذرا بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ، نہیں ذرا تکڑے ہو جائیں سبحان اللہ۔ اب سنیے گا، میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اللہ اکبر و کبیرہ، بغور سماعت کیجیے گا۔ میرے آقا پاک علیہ السلام کا صدقہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، چاہے ایمان ہے، چاہے اسلام ہے، چاہے قرآن ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں احسان جتلایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے ایمان والو، میں نے تم پر سب سے بڑا احسان یہ کیا ہے کہ تمہیں مدینے والا مصطفیٰ عطا کر دیا ہے۔ لوگوں اگر حضور کی آمد نہ ہوتی آج سینوں میں ایمان کہاں ہوتا، آقا کی جلوہ گری نہ ہوتی آج یہ سجدوں کا نور کہاں ہوتا، حضور کی تشریف آوری نہ ہوتی آج یہ ایمان اور اسلام کہاں ہوتا، یہ قرآن کی روشنی کہاں ہوتی، یہ قرآن کی تلاوتیں کہاں ہوتی۔ پتہ چلا اللہ نے جو کچھ دیا ہے صدقہ واسطہ نبی پاک صاحب الاولاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے امام نے ہمیں عقیدہ دیا ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں
تمہارے لیے دہن میں زبا، تمہارے لیے وطن میں ہے جاں، تمہارے لیے ہمائے جہاں، تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں، تمہارے لیے تمہاری چمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، تمہاری چمک، زمین و فلک، سما کو سمک، یہ سکہ نشان تمہارے لیے اشارے سے چھان چیر دیا، گئے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، یہ تاب و تبا تمہارے لیے، یہ شمس و قمر، یہ برگ و شجر، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے، عطائے عرب جلائے کرب فیوض عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، برب جہاں تمہارے لیے، ہمائے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ اب میرے بھائیوں ذرا توجہ، جب سب کچھ حضور سے ہی ہے، سب کچھ حضور کے واسطے ہی سے ہے، ہمارے تمام معاملات کا قبلہ اور مرکز و محور اللہ پاک نے ذات رسول پاک علیہ السلام کو بنا دیا ہے، تو اللہ نے اس امت پر جو سب سے زیادہ حق رکھا ہے وہ بھی ذات مصطفیٰ کا حق رکھا ہے۔ اس امت پر سب سے زیادہ حضور کا حق ہے، یہ بات ذہنوں میں ڈال لو میرے بھائیوں، میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں، اس امت پر سب سے زیادہ اللہ کے رسول نے حق اس امت پر حضور کا حق رکھا ہے، اللہ پاک نے امت پر سب سے زیادہ حضور کا حق رکھا ہے۔ سن لو میرے بھائیوں، ہماری اولاد کا بھی ہم پر حق ہے، ہمارے ماں باپ کا بھی ہم پر حق ہے، ہمارے بھائیوں کا بھی ہم پر حق ہے، ہماری جان کا بھی ہم پر حق ہے، لیکن اللہ نے حضور کو یہ رتبہ دیا ہے، باپ کا حق تھوڑا ہے، ماں کا حق تھوڑا ہے، اولاد کا حق تھوڑا ہے، ارے تیری جان کا حق بھی تھوڑا ہے، مدینے والے مصطفیٰ کا حق سب سے زیادہ ہے۔ میں اللہ کے قرآن سے آپ کو دلیل دینے جا رہا ہوں، فرمایا لوگو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتا ہے۔ مومن کی جان کا اس پر اتنا حق نہیں ہے جتنا مدینے کے سلطان کا اللہ پاک نے مومنوں پر حق رکھ دیا ہے۔ اس حق کا مطلب میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں، بڑی توجہ کیجیے گا میرے بھائیوں، حضور کا ہم پر حق ہے، ہماری جان کا اتنا حق نہیں ہے جتنا میرے آقا پاک علیہ السلام کا ہم پر حق رکھا گیا ہے۔ آؤ سنو، بغور توجہ کے ساتھ سنو لوگوں، نماز بھی اہم ہے، روزہ بھی اہم ہے، حج بھی اہم ہے، زکوٰۃ بھی اہم ہے، عبادتوں میں بڑی عبادت نماز ہے۔ بولو کیا ہے؟ بولو بڑی عبادت نماز ہے، عبادتوں میں بڑی عبادت نماز ہے۔ نماز اللہ کا حق ہے اور نماز لازم ہے، نماز ضروری ہے، لیکن علماء کرام سے مسئلہ پوچھئے آپ کو جواب یہی ملے گا کہ جناب اگر نماز میں جان کو خطرہ ہو تو شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے اگر نماز ہے اور اوپر جان ہے تو نماز توڑ دو، جان بچا لو، کیونکہ نماز کا حق تھوڑا ہے، آپ کی جان کا حق زیادہ ہے۔ اگر دوستو روزے کا حق ہے، جان کو خطرہ ہے تو روزہ توڑ دو، کیونکہ اس کا حق تھوڑا ہے، جان کا حق زیادہ ہے۔ تو پتہ چلا جتنے دنیا کے معاملات میں عبادات ہیں، عبادات میں نماز ضروری ہے، اعلیٰ ہے، لیکن نماز سے زیادہ اللہ نے جان کو درجہ عطا فرمایا ہے۔ کس کو درجہ عطا فرمایا ہے؟ جان کو درجہ عطا فرمایا ہے کہ جان بچانا چاہتے ہو تو بچا لو اور نماز توڑ دو، نماز چھوڑ دو، نماز بعد میں پڑھ لینا، اگر قضا ہو جائے تو قضا لوٹا لینا، جان بچانا ضروری ہے۔ یہ شریعت نے اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا کہ جان بچاؤ اور نماز توڑ دو، یہ حکم نہیں ہے، اجازت ہے۔ اگر جان دے دو نماز کے لیے یہ اس سے اولا ہے، اس سے افضل ہے، اس سے اعلیٰ ہے۔ یہی تو وجہ ہے کربلا والوں نے جان دے دی ہے، نماز نہیں چھوڑی ہے۔ کربلا والوں نے بتایا ہے، ہمیں اجازت
حقیقت ہے ہم جان بچا سکتے ہیں، لیکن دوستان گرامی جان نہیں بچائی، سر سجدے میں رکھا، حالت سجدہ میں گردن کٹائی ہے اور بتایا ہے شریعت کہتی ہے کہ تم جان بچا سکتے ہو۔ حسینیت کہتی ہے کہ وہ جان ہی کیا ہے کہ جو مالک پہ فدا نہ ہو جائے، جو مالک پہ قربان نہ ہو جائے۔ آئیے میں مسئلہ بتانے جا رہا ہوں کہ نماز ضروری ہے لیکن جان بچانا اس سے بھی زیادہ اہم فرض ہے۔ نماز چھوڑ دو، جان بچا لو۔ اب اگلی بات سنیے گا، قرآن کہتا ہے لوگوں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نماز سے، روزے سے، تمام عبادتوں سے زیادہ تم پر جان کا حق ہے، اور جان سے بڑھ کر مدینے کے سلطان کا حق ہے۔ تم اپنی جانوں کے اتنے مالک نہیں ہو جتنا میں نے نبی پاک کو تمہاری جانوں کا مالک بنا دیا ہے۔ لہذا اگر ایک طرف جان ہے، ایک طرف نماز ہے، ایک طرف جان ہے، ایک طرف روزہ ہے، ایک طرف جان ہے، ایک طرف حج ہے، تمہیں اجازت دیتے ہیں حج چھوڑ سکتے ہو، روزہ چھوڑ سکتے ہو، نماز چھوڑ سکتے ہو، جان بچا سکتے ہو، لیکن ایک طرف مدینے والے کی محبت ہے، ناموس رسالت ہے، ختم نبوت ہے، اس کی رسالت ہے، اور ایک طرف جان ہے۔ اب جان بچانے کی اجازت نہیں ہے، حضور کی عزت کے لیے اب تم پہ جان فدا کر دینا فرض ہے۔ اے لوگوں، کبھی جان بچانا فرض ہوتا ہے، کبھی جان دینا فرض ہو جاتا ہے، کبھی جان بچانا ضروری ہے، کبھی جان لٹانا ضروری ہے۔ ہاں، اگر دشمن نے گھیر لیا ہے جان بچاؤ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، جان بچاؤ، خودخوشیاں مت کرو، جان بچاؤ۔ یہاں جان بچانا فرض ہے اور عزت رسول کی بات آ جائے اب جان بچانا حرام ہے، اب جان حضور کے نام پہ قربان کر دینا فرض ہے۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں، ایک جان کیا ہے کروڑوں جانے ہو، سب کے سب نام محمد پہ فدا ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے! ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، دو دفعہ زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد گونجا میں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں نعرہ تاں لوائے جو وقت کے جو لڑکے گزرے نہ سیکورٹی آلے تو سارے پیچھے ہو لگے گئے تو سو اٹھائی لیتے بیٹھے میں کہتے ہیں وہی نام ہے سن سے نعرہ تھی ویسی اور خدا دے میں نہیں دیکھو توجہ کرو تقریر سنو ذرا اونچی آواز میں لاکھو جا سبحان اللہ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو حضور کے نام پر، آپ کی عزت پر، آپ کے عشق میں، آپ کی محبت میں وہاں تو نہیں رہتے بیٹھے سارے یہ توجہ کرو خدا دے بندے حضور کی محبت میں، آقا پاک کے پیار میں جان دینا۔ نعرہ تکبیر! تکبیر زیادہ استقبال کرو، نعرہ تکبیر! دارul اقبال کریم حضرت خواجہ سردادا پیر محمد حسن الحسنی الباروی دامت برکاتہ العالیہ رونق محفل ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ اہل سنت پہ قائم دائم فرمائے، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی عمر دراز نصیب فرمائے۔ الحمدللہ آپ کے اس علاقے سے لے کر بکھر جھان لیا بہاولپور اور کہاں تک ان کے فیض یافتہ دینی مدارس چلا رہے ہیں، اور آستانہ عالیہ پارو شریف کا مشن یہی ہے کہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ دینی درسگاہوں کا قیام کیا جائے اور ان کو اچھے طریقے سے منظم کر کے چلایا جائے تاکہ لوگوں تک دین کی تعلیم عام ہو۔ اللہ پاک آپ کا سایہ تا دیر سلامت رکھے، یہ عظیم الشان درسگاہ بھی آپ کے فیضان سے منور ہے، اللہ پاک مزید کامیابی عطا فرمائے۔ ذرا اونچی آواز میں سبحان اللہ بھائی، میرے بھائی تکڑے ہو کے آپ کو سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جان کا حق ہے
لیکن جان سے بڑھ کر مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. جب حضور کی بات آئے تو جان دینا فرض ہے اور جان بچانا حرام ہو جاتا ہے. دوستو عبادتوں میں بڑا فرض نماز ہے اور انسان کی دنیاوی معاملات میں سب سے بڑا فرض انسان کی جان ہے. لیکن حضور کی محبت، آقا کا ادب دیکھو. غار ثور کی وادیوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک پاؤں ہے اور سانپ ڈس رہا ہے اور تقاضا کر رہا ہے پاؤں ہٹا لو ورنہ ڈس لوں گا. آپ فرماتے ہیں ڈس لو. ابو بکر جان لے لوں گا. فرمایا جان لے لو. ابو بکر مر جاؤ گے. فرمایا مر جاؤں گا. حضور کے ادب میں فرق نہیں آنے دوں گا. سانپ نے ڈسا، جان پر بن گئی، آنسو بہ نکلے. چہرہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کو ابو بکر صدیق کے آنسو چومنے لگے. چشمان کرم کو کھولا. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، سانپ نے ڈس لیا ہے. لعاب دہن لگایا، جاتی جان واپس مل گئی. حضرت سرکار سیدنا مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، گود آپ کی ہے، سر میرے مصطفیٰ پاک علیہ السلام کا ہے. نماز کا ویلا ہے، نماز کا وقت ہے، عصر کی نماز ہے. عصر کی نماز جانے کو ہے. حضرت سرکار سیدنا مولا علی پاک دیکھ رہے ہیں ادھر حضور کا آرام ہے اور ادھر نماز عصر ہے. آپ نے سورج کو ڈوبتے دیکھا، نماز کو قضا ہوتے دیکھا. آقا پاک کے آرام میں خلل نہیں آنے دیا. اے حضرت علی پاک، یہ انداز کیا ہے؟ فرمایا بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں، نماز بعد میں ہے، ادب مصطفیٰ پہلے ہے. دوستو حضرت ابو بکر صدیق نے جان کی بازی لگائی ہے. حضرت مولا علی پاک نے نماز کی بازی لگائی ہے اور بتایا ہے کہ نماز ضروری ہے یا جان ضروری ہے. میں پہلے آپ کو سمجھا چکا ہوں. یہ مسئلہ تب تک ہے جب تک حضور کی عزت کا مسئلہ درمیان میں نہ آئے، ناموس رسالت کا مسئلہ نہ آئے، عزت رسول کا مسئلہ نہ آئے. تو یہ معاملہ ہوگا کہ جان ضروری ہے یا نماز ضروری ہے. جب بات عزت رسول کی آ جائے تو نماز بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے. ہاں، حضور کا حق سب سے زیادہ ہے اس امت پر کہ نبی پاک علیہ السلام کا وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. لوگوں ادب کرو میرے نبی کا، ادب کرو میرے نبی کا. ایک بار نہیں، دو بار فرمایا ہے. حضور آقا پاک کا ادب ضروری ہے، آقا پاک کی عزت ضروری ہے، آقا پاک علیہ السلام کا احترام ضروری ہے. اور ایک اور بات، مسئلہ میں آپ کو سمجھاؤں، ذرا غور سے سمجھیے گا میرے بھائیوں. توجہ طلب بات یہ ہے کہ دین کے جتنے فرائض ہیں وہ صرف ایمان والوں کے لیے ہیں. جتنے فرائض ہیں ایمان والوں کے لیے ہے. جو ایمان لایا ہے نماز اس پہ فرض ہے، جو بے ایمان ہے نماز اس پہ فرض نہیں ہے. جو ایمان لایا ہے زکوٰۃ اس کے لیے ہے، جو ایمان لایا ہے روزہ اس کے لیے ہے، جو ایمان لایا ہے سجدہ اس کے لیے ہے. علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ ان حضرات سے پوچھ سکتے ہیں کہ پہلا فرض کلمہ ہے، کلمے کے بعد باقی فرائض ہے. کلمہ نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہے، اس کا روزہ نہیں ہے، نہ اس پر ہے نہ اس کی قبول ہے. پہلی چیز ایمان ہے. تو جتنے فرائض ہیں صرف ایمان والوں پر ہے. جو حضور کا ادب ہے نا، اللہ نے ایمان والوں پہ بھی فرض کر دیا ہے، بے ایمانوں پر بھی فرض کر دیا ہے. دنیا میں کوئی جس مذہب سے ہے، چاہے مسلمان ہے تو بھی حضور کا ادب کرنا ہے، چاہے بے ایمان ہے تو بھی نبی پاک کا ادب کرنا ہے، چاہے ہندو ہے کوئی بھی بلا ہے. حضور نبی پاک علیہ السلام کا ادب کا دامن چھوڑے گا تو دوستو شریعت نے اس کی حد رکھی ہے، شریعت مطہرہ نے اس کے لیے سزا رکھی ہے. مولا سارے فرائض مومنوں واسطے ہیں، لیکن حضور کا ادب ساری کائنات پر کیوں رکھ دیا ہے؟ ایسا فرض ہے جو دنیا کے ہر بندے پر اللہ نے فرض کر دیا ہے. میرے رب ذوالجلال نے یہ حضور کا حق رکھا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. فرمایا پوری روئے
زمین پہ کوئی کلمہ پڑھے نہ پڑھے، نماز پڑھے نہ پڑھے، حج کرے نہ کرے، زکوٰۃ دے نہ دے، اس کو روئے زمین پر رہنے کی اجازت ہے۔ جو محمد کا گستاخ ہے اس کو میری زمین پہ رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ زمین تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ آسمان بھی تو حضور کا صدقہ ہے، یہ رونقیں، یہ بدلتے موسم، یہ بہاریں، جو کچھ ہے آقا پاک کا صدقہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ کہنے دیجئے اور سن لیجئے اور عقیدہ بنا لیجئے، دنیا میں سب سے بڑا حق رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کا حق رکھ دیا ہے۔ آپ کا ادب، آپ کی محبت ہر حال میں ضروری ہے، ہر حال میں ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے تاجدار کائنات امام الانبیاء نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال بار بار درس دیتا ہے، اے محبوب کریم علیہ السلام فاعفو معاف کرو، حضور درگزر کرو، حضور درگزر کرو۔ لیکن جب کوئی شخص میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کے لیے حرزہ سرائی کرتا ہے تو رب فرماتا ہے فقتلو محبوب اب اسے زندہ نہ رہنے دیا جائے بلکہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ مولا جو بھی گناہ کرتا ہے معافی کا اعلان کرتا ہے، جو نبی کی گستاخی کرتا ہے اس کی موت کا اعلان کرتا ہے۔ فرمایا ہم بتانا چاہتے ہیں دنیا کا ہر گناہ گار میری زمین پر زندہ رہ سکتا ہے، گستاخ محمد کو زندہ رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یار سبحان اللہ اونچا بولو۔ یہ حضور کا حق ہے میرے بھائیوں کہ آقا نبی پاک علیہ السلام کا ہر حال میں ادب کیا جائے، بے انتہا ادب کیا جائے۔ تاجدار کائنات ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزتوں کا ہر حال میں لحاظ رکھا جائے۔ آؤ صحابہ کرام کو یہ حکم ہوا اور صحابہ کرام نے اس بات پر عمل کر کے دکھایا کہ نبی کا ادب کرنا ہے اور کس قدر کرنا ہے۔ آپ نے سنا مولا علی پاک شیر خدا نے اپنی نماز کو حضور کے ادب کے لیے قربان کیا ہے۔ حضرت تاجدار صداقت نے اپنی جان کو آقا پاک علیہ السلام کے ادب کے لیے قربان کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ آؤ سنو تو صحیح، اللہ کے محبوب تاجدار کونین ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کی کیفیت تو دیکھو ذرا۔ میرے رب ذوالجلال نے حضور کا ادب جو صحابہ کرام کو تعلیم دیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام آج مسجد نبوی میں نہیں ہے، آج مدینہ طیبہ میں نہیں ہے، کسی قبیلے کے پاس حضور آقا پاک قبائل کے مسائل حل کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ ظہر کی نماز کا وقت آن پہنچا، صحابہ کرام مسجد نبوی میں ہیں، اللہ کے رسول کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچانک نماز کا وقت تاخیر ہونے لگی، حضرت ابو بکر صدیق کو کہا گیا آپ نماز امامت سنبھالیں، حضرت بلال اذان پڑھتے ہیں تاکہ نماز ہو جائے، آقا پاک کے آنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ دوستو اذان پڑھی گئی، تکبیر کہی گئی، حضرت ابو بکر مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام پیچھے صفے باندھے کھڑے ہو گئے۔ عین حالت نماز میں اللہ کے رسول بھی جلوہ گر ہو گئے۔ تاجدار کائنات علیہ السلام کا آنا ہے، صحابہ نے صفوں کو توڑنا شروع کر دیا، آقا کو راستہ چھوڑنا شروع کر دیا۔ آقا پچھلی صف سے اگلی صف میں، اگلی صف میں، اگلی صف میں، حتیٰ کہ پہلی صف میں تاجدار کائنات تشریف لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب سوچا کہ پیچھے شور کیسا ہے، اندازہ ہو گیا اللہ کے محبوب آ گئے ہوں گے۔ آپ اپنے مصلی سے مڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں، حضور پیچھے کھڑے ہیں۔ آقا پاک نے حکم دیا ابو بکر نماز آپ پڑھاؤ گے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اور ذرا دیکھو نا تاجدار صداقت کا مقام تو دیکھو، سارے نبیوں کا امام ہے اور پیچھے حضور کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں ابو بکر نماز آپ پڑھاؤ گے، اللہ کا رسول نماز آپ کے پیچھے پڑھنے والا ہے۔ لوگوں حضور نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو یہ عزت دی ہے، یہ مقام دیا ہے، یہ مرتبہ دیا ہے تاکہ لوگوں میں واضح ہو جائے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر آپ کھڑے رہو، ہم آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کعبے کو منہ کیا، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے، اللہ تیرا شکر ہے تیرے نبی نے مجھے اس قابل سمجھا۔ اس کے بعد
کیا ہوا؟ تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا مصلی چھوڑ دیا، آپ پیچھے آ گئے، اللہ کے محبوب علیہ السلام آگے بڑھ گئے، حضور نے مصلی سنبھال لیا، نماز مکمل ہو گئی۔ تاجدار کونین علیہ السلام پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں ابو بکر ہم نے کہا آپ نے مصلی کیوں چھوڑا؟ ہم کہہ جو رہے تھے آپ نماز پڑھا دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ کا رسول کہاں؟ اللہ کا رسول کہاں؟ نبیوں کا امام کہاں؟ ابو قحافہ کا بیٹا کہاں؟ آقا میری کیا مجال ہے، میں آپ کے آگے کھڑا رہوں، میں آپ کو نمازیں پڑھاؤں؟ ابو قحافہ کا بیٹا کہاں ہے؟ رسولوں کا امام کہاں ہے؟ اے صحابہ یہ صفوں کو کیوں توڑا جا رہا ہے؟ اے صحابہ این حالت نماز میں یہ راستہ کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ اے صحابہ کرام یہ مصلی کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ کائنات والوں عبادتوں میں بڑی عبادت نماز ہے، اور نماز سے بڑھ کر عزت مصطفیٰ ہے۔ نمازوں میں بھی حضور کا ادب ضروری ہے، میرے آقا پاک کا احترام ضروری ہے۔ لوگوں جب میرے رسول پاک علیہ السلام نے ایک صحابی کو بلایا جو کہ حالت نماز میں ہے، اللہ کے رسول کی آواز سنی، نماز مکمل کی، آقا کی بارگاہ میں چلے گئے، لبیک یا رسول اللہ، آقا غلام حاضر ہے۔ حضور نے فرمایا ہم نے بلایا، آپ دیر سے کیوں آئے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں حالت نماز میں تھا، میں نے نماز کو مکمل کیا، میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کیا اللہ کا قرآن نہیں پڑھا ہے؟ آقا رب کے قرآن پہ قربان ہو جاؤ، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں اللہ بلائے، اللہ کا رسول بلائے تو فوراً آ جایا کرو۔ میرے آقا بتا رہے ہیں اے صحابی اگر نماز میں بھی کھڑے ہو، رسول بلائے تو فوراً تمہیں آ جانا چاہیے۔ نماز بعد میں ہے، عزت مصطفیٰ پہلے ہے، ادب مصطفیٰ پہلے ہے۔ لوگوں اب اندازہ کرو انسان سب سے زیادہ اللہ کے قرب میں کب ہوتا ہے؟ جب وہ نماز میں ہوتا ہے۔ نماز سے زیادہ قرب الہی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ نماز کو معراج کہا گیا ہے کیونکہ معراج میں بندے اور رب کی ملاقات ہوتی ہے، بندہ اپنے خالق کی بارگاہ میں ہوتا ہے، اپنے مالک کی بارگاہ میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ لیکن جب بندہ اس قرب کے خاص درجے پر ہے، اس وقت بھی اللہ کا رسول بلائے تو نماز چھوڑ دینا اور رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ضروری ہے۔ یہ عزت مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ آپ کو اندازہ کروانے کے لیے میں نے صرف یہ چند گزارشات پیش کی ہیں میرے بھائیوں کہ میرے آقا پاک کا ادب ضروری ہے۔ ساری کائنات پر اللہ رب العالمین نے حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق رکھ دیا ہے، لہذا ہر حال میں آقا کا ادب ضروری ہے۔ ہر حال میں آقا پاک علیہ السلام کی ذات کے لیے آپ کی توجہ ادھر رہنی چاہیے، ذرا آنکھیں بھی ادھر، چہرے بھی ادھر، اور زبان سے اللہ کے رسول کا، اللہ پاک کا نام بلند کیجیے، بولیے گا سبحان اللہ۔ ذرا اونچا بولیے، دائیں بائیں والے اونچا بولیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں اب اللہ پاک نے جو کہ یہ انداز بتلایا ہے کہ حضور آقا پاک کا ہر حال میں ادب ضروری ہے، تو صحابہ کرام نے ادب کا انداز کیا اختیار کیا ہے؟ ذرا توجہ دینا میرے بھائیوں۔ ایک شخص صرف اس لیے تو آیا تھا کہ اے عمر بن خطاب ہم دونوں کا تنازع ہے، آپ ہمارا فیصلہ کر دیجیے۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے، حضرت عمر بن خطاب کو بتلانے والے نے بتا دیا حضور میں یہودی ہوں، یہ جو ساتھ میرے بندہ ہے یہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان کہلاتا ہے، ہم حضور کے پاس گئے ہیں، حضور نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ اس نے کہا کہ جناب یہ فیصلہ عمر بن خطاب سے کروائیں گے۔ آقا میں نے تو آپ کے نبی کا فیصلہ مانا ہے، لیکن یہ شخص جو کلمہ پڑھتا ہے یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اس کا فیصلہ میں کر دیتا ہوں۔ آپ نے تلوار نکالی اور سردار سے جدا کر دیا، مدینے میں کوہرام پڑ گیا۔ عمر بن خطاب نے ایک ایسے بندے کو قتل کیا ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، جو مسلمان کہلاتا ہے۔ آپ کی بارگاہ کے اندر آپ کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا، آقا پاک کی بارگاہ میں استغاثہ کیا گیا۔ مدعی کہتے ہیں عمر بن خطاب نے ہمارا بندہ مار دیا، بغیر قصور کے مار دیا، ایک کلمہ پڑھنے والے نمازی مسلمان کو مار دیا۔ آقا پاک نے پوچھا اے عمر بن خطاب آپ نے ایسا کیا کیا؟ یا رسول اللہ اس کو اپنے فیصلے پہ یقین نہ تھا، آپ کے فیصلے پہ اعتقاد نہ تھا،
تھا, آپ کی زبان پہ اعتبار نہ تھا. یا رسول اللہ, آپ کی زبان سے سن کر تو ہم نے خدا کو مانا ہے, آپ کی زبان پر اعتبار کرتے ہوئے تو ہم نے فرشتوں کو مانا ہے, آپ کی زبان پر یقین کرتے ہوئے تو ہم نے قرآن کو تسلیم کیا ہے, آپ کی زبان پر یقین کرتے ہوئے تو ہم نے قیامت کو مانا ہے. ہم نے کیا دیکھا ہے, جو کچھ سنا ہے, ہمارا سارا ایمان زبان مصطفیٰ ہے, اعتماد مصطفیٰ ہے, یقین مصطفیٰ ہے. تو جس کو آپ کے فیصلے میں یقین نہ ہو وہ کیسے کہتے ہیں کہ میں نے مسلمان کو مارا ہے؟ یا رسول اللہ, میں نے مسلمان کا قتل نہیں کیا ہے, میں نے گستاخ محمد کا قتل کیا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. یہ بحث چل رہی ہے, یہ بحث چل رہی ہے, یہ بحث چل رہی ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جبریل امین حاضر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ, عمر بن خطاب کا فیصلہ لایا ہوں, عمر بن خطاب کا فیصلہ لایا ہوں. اللہ پاک حضرت عمر کی وکالت کر رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. او مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جڑا میرے محمد کی زبان سے اعتبار نہیں کرتا, اور نہیں ہے مسلمان. عمر بن خطاب کو بری کر دیا جائے, باعزت بری کر دیا جائے, اس کو عزت دی جائے, اس کو شان دی جائے, اس کو شوکت دی جائے. اس نے عام بندے کو نہیں مارا ہے, میرے پاک محمد کے گستاخ کو قتل کیا ہے. لوگوں, یہ قرآن کا فیصلہ ہے, یہ رب کا فیصلہ ہے. روئے زمین پر میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کے گستاخ کو جینے کی اجازت نہیں ہے, زندہ رہنے کی اجازت نہیں ہے. یہی وجہ ہے جتنے ائمہ کرام ہیں, ہمارے جو ائمہ ہیں نا, ائمہ فقہ, انہوں نے ہمیں جو شرع بتائی ہے, جو فقہ بتایا ہے, اصول بتائے ہیں, قواعد بتائے ہیں, ضوابط بتائے ہیں, انہوں نے بتایا ہے کس جرم کی معافی ہے, کس جرم کی معافی ہے, کس عقیدے کی معافی ہے, کس گناہ کی معافی ہے, کس بے ادبی کی معافی ہے. سب نے لکھا ہے کہ دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں کیے گئے ہر جرم کی معافی ہے, لیکن جو ایک بار حضور کی گستاخی کر لیتا ہے وہ زندگی بھر معافی مانگے, اس کے لیے معافی نہیں ہے, معافی نہیں ہے, معافی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اگر یہ اجازت ہوتی کوئی بھی گستاخی کرتا اور معافی مانگ لیتا, یہ اجازت ہوتی کوئی بھی غلط الفاظ استعمال کرتا اور معافی مانگ لیتا, عزت رسول کو تماشا بنا دیا جاتا, مقام مصطفیٰ پر ہر روز حملے کیے جاتے, ہر روز تماشا بنایا جاتا. اس لیے میرے اللہ پاک نے حضور کے گستاخ کے لیے معافی کا خانہ رکھا ہی نہیں ہے, اور یہ قانون بنا دیا ہے, گستاخ نبی کی ایک سزا, گستاخ نبی کی ایک سزا, گستاخ نبی کی ایک سزا. اللہ اکبر و کبیرہ. میرے بھائیوں, یہ بات یاد رکھیے گا, وطن عزیز ملک پاکستان الحمدللہ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان, ہمارا پورا نام اسلامیہ جمہوریہ پاکستان, کہ جہاں پر جمہور رہنے والے مسلمان ہیں, اور انہوں نے اسلام کے نفاذ کے لیے یہ وطن عزیز بنایا تھا, وطن عزیز حاصل کیا تھا. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس کے اسٹیج پر, جہاں 7,000 علماء اہل سنت موجود تھے, اور قائد اعظم محمد علی جناح کو پاکستان بنانے کے لیے سنیوں نے بہت بڑی کیٹرنگ دی تھی, بہت بڑا اجتماع کیا تھا, اور 7,000 ہندوستان کی پوری دھرتی کے کونے کونے سے مشائخ علماء جمع ہوئے تھے. حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے وہاں پہ خطبہ صدارت ارشاد فرمایا, اور اس میں 2 جملے قابل غور ہیں. پہلا جملہ سنیے گا, آپ نے فرمایا, مسٹر محمد علی جناح, آپ پاکستان مسلمانوں کے لیے لینے نکلے ہیں, آپ نے وطن عزیز کا نعرہ لگایا ہے, ہم نے آپ کی حمایت کی ہے, ہمارے لاکھوں کروڑوں اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والے پاکستان بنانے میں آپ کے حامی ہیں. آج بھی نیٹ اٹھا کر دیکھیں, گوگل سے سرچ کر کے دیکھیں, مختلف جماعتوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں, مدارس کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں, بتایا جائے گا کہ کون کون پاکستان بنانے کے حق میں تھے اور کون کون پاکستان بنانے کی مخالفت کے اندر تھے. سب کچھ آج بھی گوگل پہ واضح پڑا ہے. مجھے دلائل دینے یا کتابوں کے حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے. جو کل مخالف تھے وہ آج بھی پاکستان کے مخالف ہیں, جو کل مخالف تھے انہوں نے پاکستان بننے کے بعد بھی پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے, خودکش حملے کیے ہیں, پاکستان میں دہشت گرد تنظیموں کو فروغ دیا ہے, پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو فروغ دیا ہے, وطن عزیز کے اندر ہمارے
सिक्योरिटी इदारों पर हमले किए गए हैं, हमारे फौज के हेडक्वार्टर्स पर हमले किए गए हैं, हमारी पुलिस के इंतजामिया के थानों पर और उनके जनाबे वाला कॉलोनियों पर और उनकी मसाजिद पर हमले किए गए हैं। ये उनकी बची कुची चिंगारियां हैं जो पेशावर में पीछे हमारे जो है पुलिस के नौजवानों को जो है वो ऐन जुमा की हालत में शहीद किया गया। ये वो लोग हैं जो कल भी पाकिस्तान के मुखालिफ थे, आज भी पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। उनकी हालात इजाजत नहीं देते कि मैं उन तंजीमों के नाम बताऊं और मैं उन जमातों के नाम बताऊं और उन फिरकों के नाम बताऊं। हर चीज वादे है, आज हर चीज सोशल मीडिया ने कौम के सामने रखती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी कोई चीज ढकी छुपी नहीं रही है। पीर जमात अली शाह साहब ने फरमाया, हम या रसूल अल्लाह कहने वाले, हम आले सुन्नत आपके साथ हैं। और फरमाया मोहम्मद अली जिना आप पाकिस्तान के लिए निकले, हमने आपके साथ हुए। अब सुनिए, अगर चलते चलते आप थक भी जाएंगे ना, या रसूल अल्लाह कहने वाले पाकिस्तान बना कर रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथ जाके लहरा के नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत। दूसरा जुमला जो मैं पेश करने लगा हूँ, हजरत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया हम पाकिस्तान बना कर रहेंगे। दूसरा आपने सवाल किया, दावत खिताब देने से पहले आपने फरमाया कि मिस्टर मोहम्मद अली जिना आपके खिताब का वक्त हुआ जाता है, लेकिन आपसे हम ये सवाल जरूर करेंगे। हम अहले सुन्नत के उलमा मशाइख आपके साथ हैं, अगर पाकिस्तान बन गया तो आईन कौन सा होगा, पाकिस्तान का कानून कौन सा होगा? जब कायद आदम मोहम्मद अली जिना ने अपना खिताब शुरू किया तो उसने अपने कोट के बटन जहां से खोले, कोट के अंदर उसने हाथ दाखिल किया, अंदर से जेब सिला हुआ था, उस जेब के अंदर हाथ डाला, पॉकेट साइज कुरान पाक उसकी जेब में रहता था। उसने वो पॉकेट साइज कुरान पाक दिखाया और कहा, पीर साहब जिस कौम के पास ये किताब मौजूद है उसे किसी नए कानून की क्या जरूरत है? जिस कौम के पास ये किताब मौजूद है उसको किसी नए कानून की क्या जरूरत है? ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिना ने जवाब दिया था। मैं अपने दावे की दलील में ये मैंने दो बातें पेश कर दी है कि पाकिस्तान इस्लाम के लिए हासिल किया गया, पाकिस्तान निफाज़ मुस्तफ़ा, निफाज़ निज़ाम मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना के लिए कायम किया गया। पाकिस्तान के अंदर बहुत से कानून ऐसे हैं जो बिल्कुल शरीयत के मुताबिक हैं, बहुत से कवानीन ऐसे हैं जो कुरान के मुताबिक है, जो इस्लाम के मुताबिक है, और बहुत से कवानीन ऐसे भी हैं अंग्रेज ने कई अरसा यहाँ पर हुकूमत की है। आज उनकी बची कुची यादाश्तें हमारे आईन में शामिल हैं, हमारे कानून में शामिल हैं, इसलिए तो जरूरत निज़ाम मुस्तफ़ा की है। लेकिन जो इस्लामी तौर पे पाकिस्तान में कवानीन मौजूद है उनमें दो ऐसे कानून हैं जो पाकिस्तान के माथे का झूमर है, जो पाकिस्तान की शान और शौकत है, पाकिस्तान में मुसलमान बसते हैं, इस बात की दलील है। और दो कवानीन में एक कानून को तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कहा जाता है, एक कानून को तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कहा जाता है। ये दो आईन ऐसे हैं जो हमारा सरमाया है, और ये दोनों आईन ऐसे हैं यहूदी दिल लगा चुके, अंग्रेज दिल लगा चुके, अमेरिका पूरा दबाव दे चुका और बरतानिया अपने सारे हथकंडे इस्तेमाल कर चुका, इसराइल अपनी पूरी की पूरी शोरश बर्पा कर चुका, लेकिन इस आईन को बदला नहीं जा सका। वो कहते हैं बदल दो, तब्दीली ले आओ, इनमें नरमियां पैदा कर दो, लेकिन जब भी वक्त के हुक्मरानों ने इनको बदलना चाहा है, या रसूल अल्लाह कहने वालों ने सरों पे कफन बांधे हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाए हैं और बताया है कि जब तक किसी एक सुन्नी माँ की गोद में भी दूध पीने वाला बच्चा मौजूद है, हम इज्जत रसूल पे पहरे देते रहेंगे, इज्जत रसूल पे पहरे देते रहेंगे। आओ इन दोनों कवानीन का मतलब पेश करता चला जाऊं। नामूस रिसालत के आईन का मतलब यह है, वतन अजीज के अंदर जो बंदा भी अपनी तहरीर के साथ या अपनी ज़बान के साथ, अपनी तकरीर के साथ किसी तरह भी आका नबी पाक की जात के लिए गुस्ताखी करेगा, उसके खिलाफ 295 के साथ हुजूर की हालत और गुस्ताखी का पर्चा दायर किया जाएगा, और फिर अदालत वक्त उसको सजाए मौत देगी, और हुकूमत वक्त उसको उसकी सजा को मुकम्मल उसको अपने अंजाम तक
पहुंचाएंगे। इस आइन को तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कहा जाता है। और दूसरा आइन इसको तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कहा जाता है। इसका मानी क्या है, इसका मफ़हूम क्या है? इसका मानी और मफ़हूम ये है कि आका रिसालत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, समझ रहे मेरे भाइयों, आका पाक अलैहिस्सलाम दुनिया में आने वाले आखिरी नबी हैं। अब हुजूर के बाद क़यामत तो आ सकती है, नया नबी आ सकता नहीं है। और इसका मतलब ये है कि वो कादियानी जिन्होंने हुजूर की खत्म नबूवत में हमले किए, डाका ज़निया की है, और मुसलमानों के फेस के अंदर जिन्होंने मुसलमानों को गुमराह किया है, हिंदुस्तान के वक्त भी बड़े सगीर पाक हैं, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान जुदा नहीं हुए थे, उस दौर में अंग्रेज ने उस फितने को बीज डाला, उस फितने का बीज डाला, और अंग्रेज का वो नापाक नुत्फा मिर्जा गुलाम कादियानी की सूरत में दुनिया का सबसे बड़ा गुस्ताख, दुनिया का सबसे बड़ा लईन और दुनिया का सबसे बड़ा बदतमीज शख्स मिर्जा गुलाम कादियानी है। उसके मानने वालों को आईनी तौर पे वतन अजीज के अंदर काफिर करार दिया गया, गैर मुस्लिम करार दिया गया, और बाकायदा हमारे शनाख्ती कार्ड के अंदर अलहदा खाना रखा गया कि मजहब तुम्हारा मुसलमान है या हिंदू हो या ईसाई हो या कादियानी हो, एक ऐसा मजहब है जिन्होंने आका नबी पाक की खत्म नबूवत का इनकार किया है। इस कौम को जो है कादियानी कहा जाता है और खत्म नबूवत के मुनकिर कहा जाता है, और इस आइन को तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत का नाम दिया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्तियाने किराम, आशिकाने मुस्तफा, अल्हम्दुलिल्लाह इश्तिहार के मुताबिक जिन्हें मुफ्तियाने किराम का नाम तुम्हारे सामने ज़ियारत नहीं करने बैठे हो, बयान फरमान नहीं सुनते बैठे हो, दिल धर पे ईमान ताज़े थींदे पे अल्हम्दुलिल्लाह सैयद लजपाल फ़खरुल सादात का बयान फरमान सुनते बैठे हो, दिल धर पे बह के हत्तल लहरा के मोहब्बत का इजहार करो। पहले से अपनी अपनी जगह दे, मेहरबानी हो। नारे तकबीर, दीवाने मस्ताने परवाने बोलो, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया बारू शरीफ। अल्लाह अकबर कबीरा। सामने मतलब मैं अर्ज कर रहा हूँ, इस आइन को तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत कहा जाता है कि आका पाक अलैहिस्सलाम दुनिया में आने वाले आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं, और वतन अजीज के अंदर जो शख्स भी खत्म नबूवत का मुनकिर है उसको मुसलमान नहीं कहा जाएगा, उसको मुसलमान नहीं कहा जाएगा, उसको मुसलमान नहीं कहा जाएगा। ये वतन अजीज के माथे के झूमर हैं। ये दो कानून, एक को नामूस रिसालत कहा जाता है, एक को तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत कहा जाता है। मेरे भाइयों आओ सुनो, मैं अपने मुद्दा को अब पेश करने जा रहा हूँ। आपसे अर्ज करने का मकसद क्या है, मुद्दा क्या है? पहली बात यह है वतन अजीज का के लिए ये दोनों कानून माथे का झूमर है। दूसरा मामला यह है हर दौर के अंदर गैर मुस्लिम साजिशी अनासर ने इन आइन को तब्दील कराने की कोशिश की है, लेकिन हर दौर के अंदर आका पाक अलैहिस्सलाम की इज्जतों के रखवालों ने अपनी जानों का नजराना दिया है, आका पाक की इज्जतों पे पहरा दिया है, इन दोनों कवानीन की मुहाफ़ज़त फरमाई है। और अगली बात यह है मेरे भाइयों, कुरान हदीस के दलाइल से जो मैंने आप पे साबित किया या जाहिर करने की कोशिश की है कि हुजूर की इज्जत जरूरी है, आका की नामूस जरूरी है, आका पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत व अकीदत जरूरी है। तो आज मेरे भाइयों ईमान उसी का सलामत है जो आका की इज्जतों का पहरेदार है। वही बंदा मर्द मोमिन है जो मेरे आका का अदब करता है, जो हुजूर की इज्जत करता है, जो आका पाक से अपने माल, अपनी जायदाद, अपनी औलाद, अपनी नस्लों से बढ़कर मोहब्बत करने वाला है। वही बंदा मोमिन कहलाने के लायक है। वरना ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन। जब तक हुजूर को माँ बाप से ज्यादा, औलादों से ज्यादा, कायनात से ज्यादा मोहब्बत ना की जाए, तब तक बंदा कामिल मोमिन नहीं हो सकता, कामिल मोमिन नहीं हो सकता। यही हमारा अकीदा है और यही हमारा ईमान है। आओ मेरे भाइयों सुनो, गौर से सुनो। दुनिया के अंदर रिश्तों के मामलात अपने हैं, दोस्ती के मामलात अपने हैं, खानदानों के मामलात अपने हैं, कारोबारी मामलात अपने हैं, सियासत के मामलात अपने हैं, लेकिन ये सारे मामलात बाद में हैं। हुजूर की इज्जत पहले है, आका पाक की खत्म नबूवत पहले है, हुजूर आका पाक की साहब से वफा पहले है। अगर हुजूर से वफा नहीं है तो हमारे दुनिया में रहने का फायदा क्या है? आका की इज्जत नहीं है, हमारी जिंदगी गुजारने का फायदा क्या है? ये दोस्तियां, ये रिश्ते, ये नाते हमारी दुनिया को बचा सकते हैं,
रसूल पे पहरे दिए हैं, जानें कटाई हैं, गर्दनें कटाई हैं, और दुनिया को बताया है कि हुजूर के इल्म के और दीन के वारिस उलमा हैं। जब तक जान में जान है ये जान देते रहेंगे, आका पाक की इज्जत और नामूस पर पहरे देते रहेंगे। वतन अजीज के अंदर इन दो कवानीन को संभालना मुश्किल था। आज भी आप जानते हैं हम बज़ाहिर आजाद हैं, वरना हम हकीकत में एक गुलाम मुल्क है। हमारी बात किसी और के हाथ में है, जो हमारे वतन को कंगाल कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, इस तमाम के तमाम अरसा में इन दो कवानीन को बचा लेना, इनका तहफ़्फ़ुज़ करना, इसका सेहरा उलमाए हक़ का, आले सुन्नत व जमात के सरकर है, जिन्होंने जानों पर खेलकर हुजूर की इज्जतों पर पहरे दिए हैं। रात की तारीकियों में सोच रहे थे, अब तो वो ज़माना ना रहा जहाँ हज़रत मुजाहिद मिल्लत अब्दुल सत्तार खान न्यावी हुआ करते थे। अब तो अल्लामा शाह नूरानी जैसी सत्कार वाली शख्सियत भी दुनिया में ना रही। शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी इकबाल जैसी हस्तियां भी दुनिया में ना रही। अब तो हजरत ख्वाजा खाजगार मोहम्मद अब्दुल्ला बारू करीम रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्तियां भी ना रही। हमला कर दो खत्मे नबूवत पर, बदल दो खत्मे नबूवत के कानून को, तब्दील कर दो नामूस रिसालत के आइन को। रात के अंधेरों में जब आइन को बदला गया, इनको पता ही नहीं था। जब सुबह का सूरज निकला तो व्हील चेयर पे बैठा बाबा मैदान में आया, जिसने सरों पे कफन पहनाए, हाथ लहराए, लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाए, और के बच्चे को हुजूर के इश्क से भर दिया, सीनों को नबी के इश्क का मदीना बना दिया। हर सुन्नी मां का दूध पीने वाला सर पे कफन पहन के आया, मैदान में आया, हाथ लहराया, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाया और बता दिया, खबरदार ये पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, आले सुन्नत ने बनाया है, औलिया का फैजान पाकिस्तान। अगर इस पाकिस्तान में से इस आइन को बदलना चाहोगे तो उलमा मैदान में आएंगे, माएं अपने बच्चों को कुर्बान करेंगी, अपनी जानों के निगरानी जमात पेश करेंगे। फिर दुनिया ने देखा लाशें तड़पते थे, दुनिया ने देखा शैलिंग हो रही थी, दुनिया ने देखा नौजवानों के बदन से खून के धारे निकल रहे थे, लेकिन वो तड़पते थे और कहते थे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तड़पते लाशों ने इज्जत रसूल पे पहरे देकर ये पैगाम दिया है, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। नामे नबी पे कट मरने का जज्बा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ खतरा कल भी था और आज भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत, दो मर्तबा जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत। खतीब ईशान हर दिल अजीज, खतीब दिल पजीर मौलाना मोहम्मद जाफर हुसैन कुरैशी साहिब आपके सामने हैं, और मैं मजीद 10-15 मिनट आप हजरात की समझ खराशी करके अपना पैगाम पूरा करके अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करना चाहूँगा। लेकिन एक बार सुबहान अल्लाह तो बोल दो। सामने मोहतरम सुनिएगा, आका की इज्जत, नामूस, खत्म नबूवत, प्यार, मोहब्बत, अकीदत, अदब, ये हमारा अकीदा है। आले सुन्नत व जमात के अकीदे की पहचान यही है कि हमारे हर अंदाज से हुजूर की मोहब्बत की खुशबू आती है। हमें हमारे मशाइख, हमारे उलमा, हमारे बुजुर्गों ने ये सोच और नजरिया दिया है कि दुनिया में कोई ताल्लुक रहे या ना रहे, हुजूर के साथ तुम्हारी निस्बत सलामत रहनी चाहिए। हमें ये अकीदा कूट कूट के पढ़ाया गया है,
ہماری روحوں میں اس عقیدے کو اتارا گیا ہے کہ انسان جو کچھ بھی کر لے اس کی بخشش کی امید ہے، جو حضور سے منہ پھیرتا ہے اس کی بخشش کی کوئی امید نہیں۔ ایمان بڑی پکی شے ہے اور ایمان اتنا سوکھے نہیں ٹوٹتا، لیکن حضور کی بات اور نسبت کچھ ایسی ہے کہ یہاں ذرا سا غلط خیال آ جائے تو بھی ایمان کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے۔ ایمان اور حضور کی ذات یہ لازم و ملزوم ہے۔ کوئی شخص کلمہ پڑھے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، آقا پاک علیہ السلام کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو، مسلمان نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ ایمان کی جو اصل ہے، جو روح ہے، حقیقت ہے، اللہ نے وہ محبت مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ کو بنا دیا ہے۔ لہذا ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ ایک شخص ساری دنیا کے خزانے دنیا میں جمع کر لے اور جاتے ہوئے اس کا ایمان سلامت نہیں ہے، وہ کنگال ہے میرے بھائیوں۔ اس کے پاس کیا بچا جس کا عقیدہ ہی غلط ہو گیا؟ ایک بندہ فقیر ہے، غریب ہے، مسکین ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لیکن دنیا سے جاتے ہوئے اس کے دل پر حضور کا نام لکھا ہے۔ خدا کی قسم یہ بادشاہوں سے بھی عرفہ ہے، بادشاہوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ میرے آقا پاک کی وفا بڑی شے ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام کی محبت بڑی شے ہے، اور یہ محبت ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کی اصل ہے، ایمان کی روح ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت، ہماری پہچان محبت مصطفیٰ ہے۔ لوگوں کے سوالات اپنی جگہ، اہل سنت کے دلائل اپنی جگہ، لیکن ہر سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ اذانوں کے ساتھ درود و سلام کیوں پڑھتے ہو؟ یہ ہماری محبت مصطفیٰ ہے۔ ہر بار ہم یہی جواب دیں گے، جمعہ کے ساتھ درود و سلام کیوں پڑھتے ہو؟ یہ ہماری محبت مصطفیٰ ہے۔ ہر بار یہی جواب دیں گے، آقا کے نام پہ انگوٹھے کیوں چومتے ہو؟ یہ ہماری محبت مصطفیٰ ہے۔ ہر بار یہی جواب دیں گے، آقا کے نام پہ پرچم کیوں لہراتے ہو؟ یہ ہماری محبت مصطفیٰ ہے۔ ہر بار یہی بولیں گے، آقا کا میلاد کیوں مناتے ہو؟ یہ ہماری محبت مصطفیٰ ہے۔ ہر بار یہی بولیں گے، حضور نبی پاک کے نام پر چراغاں کیوں کرتے ہو؟ یہ ہماری محبت مصطفیٰ ہے۔ ہر بار یہی بولیں گے، ناموس رسالت کے لیے میدان میں کیوں آ جاتے ہو؟ یہ ہماری محبت مصطفیٰ ہے۔ ہر بار بولیں گے، تاجدار ختم نبوت کے نعرے کیوں لگاتے ہو؟ اب یہ بولیں گے، یہ محبت مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے۔ ہماری ماں نے بتایا ہے، سکھایا ہے، تجربہ کرایا ہے کہ پانی بغیر زندہ رہ جانا، بھوک پیاس میں زندہ رہ جانا، بغیر چھت کے زندہ رہ جانا، بغیر دنیا کی آسائشوں کے زندہ رہ جانا، زندگی ممکن ہے۔ کائنات کی نعمتیں چھن جائیں پھر بھی زندہ رہ جانا، بغیر اس کے رسول کے زندہ رہنا حرام ہے۔ ایک دن بھی حرام ہے، ایک پل کے لیے بھی ہم حضور کو اپنے دل سے جدا نہیں کر سکتے۔ ہمارا جینا بھی عشق مصطفیٰ ہے، ہمارا مرنا بھی عشق مصطفیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ۔ میرے بھائیوں، یہ میرا پہلا پیغام ہے، حضور سے وفا کرو، آقا پاک علیہ السلام کی ذات سے وفا کرو، نبی پاک علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرو، حد درجہ کرو، اولاد، ماں باپ، نسل کائنات سب کچھ فدا، آقا پاک کی ذات سے محبت اور عقیدت ضروری ہے۔ آخری گزارشات یہ ہے، عظیم الشان درسگاہ ہے، قبلہ پیر بارو کریم لجپال کا یہ فیضان اور مشن ہے کہ انہوں نے اپنے مریدوں سے سب سے زیادہ تقاضا دین کے مدارس کا ہے۔ پیر مشہور ہوتے ہیں نا، پیر مشہور ہوتے ہیں۔ کوئی پیر مشہور ہے کہ بکرا جو تو خوش تھی ہے، کوئی پیر دیسی ککڑ تے خوش تھی ہے، کوئی پیر آدھا میاں علی تو اصیل ککڑ منگوا کے لے، اصیل ککڑ تے خوش تھی ہے، کوئی پیر